السلام علیکم دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کو ایک کتاب کے روپ میں کیسے اور کس کے دوارا کیا گیا، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سے مکمل جانکاری دینے کی کوشش کریں گے۔ پرتم خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے زمانے میں یمامہ کے یدھ میں وہ صحابہ ادھک شہید ہو گئے تھے جو قرآن کے حافظ تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ بھئی ہوا کہ اگر اسی پرکار حافظ صحابہ دنیا سے جاتے رہے تو قرآن کی سرکشا کٹھن ہو جائے گی۔ اس کارن انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیوا میں حاضر ہو کر یہ پرامرش کہا کہ قرآن کو اب تک وبھن لوگوں کے پاس لکھا ہوا ہے اور ایک کتاب میں بندھا ہوا نہیں ہے، اسے کرمانوسار ایکتر کر کے ایک کتاب کی شکل دی جائے۔ پہلے تو حضرت ابوبکر کچھ سنکوچت ہوئے کہ جو کام رسول اللہ کے سمے میں نہیں ہو پایا تھا وہ میرے سمے میں کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن یہ شنکا ان کے من میں اس کارن آئے کہ وہ اللہ کے رسول سے اتیادک پریم کرتے، کنتو جب حضرت عمر نے بار بار اس کی آوشکتا پر بل دیا تو وہ بھی مان گئے تتھا اس مان کاریہ کو کرنے کے لیے راضی ہو گئے۔ زید بن ثابت انصاری رضی اللہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی لکھنے والوں میں ایک اہم استھان رکھتے تھے، اس کی ذمہ داری سونپی۔ حضرت زید نے کچھ صحابہ کو اپنے ساتھ لے کر اس کاریہ کو شروع کیا۔ اب تک لوگوں کے پاس اپنی اپنی لکھی کاپی تھی جو چمڑے، ہڈیوں، لکڑیوں، کھجور کے تنوں تتھا پتیوں پر لکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ جس کے پاس جو قرآن لکھا ہوا ہے اسے ہمارے پاس لا کر جمع کرے۔ لوگ اپنے اپنے لکھے ہوئے بھاگ لانے لگے۔ حضرت زید بن ثابت انصاری تتھا ان کے ساتھی صحابہ جو سب بڑے عالم تھے پھر بھی کسی ویکتی سے اس سمے تک قرآن کا کتبہ نہ لیتے تھے جب تک اس سے 2 گواہوں کا طلب نہ کر لیتے تھے کہ یہ جو کچھ لکھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھا گیا ہے یا نہیں۔ جب گزر جاتے تو اسے اپنے حافظ دفتر لکھے ہوئے سے ملاتے، تب کہیں جا کر اس کو ایک جگہ لکھواتے۔ قرآن کی ترتیب وہی تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں کہ ترتیب حضرت جبریل کی قرأت قرآن کی ترلی جیسی ہے۔ بھلے ہی قرآن کا اترنا سمے کی ضرورت کے انوسار الگ الگ صورتوں اور آیتوں کا ہوتا رہتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی لکھنے والے صحابہ کو یہ ہدایت فرما دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں لکھنا اور اس حکم کی آیت فلاں استھان پر لکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی سمے پر وبھن صورتیں اترا کرتی تھیں۔ جس سمے کوئی چیز نازل ہوتی اسی سمے اپنے کسی کاتب یعنی لکھنے والے کو بلا کر آپ فرما دیتے کہ ان آیتوں کو فلاں سورہ میں رکھو۔ حضرت جبریل پرتیک ورष رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے۔ اس پرکار کہ حضرت جبریل پڑھتے تو رسول پاک سنتے اور رسول پاک پڑھتے تو حضرت جبریل سنتے۔ پھر ورش رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس ورष رمضان میں حضرت جبریل کے 2 بار قرآن کا دور فرمایا تھا۔ حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے رمضان پرتیک رات کو آ کر ملا کرتے تھے۔ اس ملاقات میں صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن سنایا کرتے تھے، اور جس ورष آپ نے وفات پائی اس ورش 2 بار پڑھ کر سنایا۔ مطلب انتم ورش دوبارہ کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ 2 بار پورا ختم کیا گیا، اور یہ ختم قرآن ترتیب سے ہوا، اور حضور نے جو ترتیب رکھی وہی اللہ کی ترتیب ہے، یا خود قرآن کہتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بھی بہت بڑے عالم تتھا صحاباؤں میں تھے، اسی لیے قرآن کی ترتیب بالکل آسمانی ترتیب سے تیار کرا کے اس کی ایک کتاب بنائی تتھا اسے سرکشت کر دیا گیا۔ یہ کارنامہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تیسرے خلیفہ کے سمے اسی پرتی کے بہت سارے کتب تیار کرا کے پھیلائے گئے۔